بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہجرت کا حکم آیا، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا کہ پیغمبر آج آپ نے ہجرت کرنی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام رات کے وقت حضرت ابو بکر صدیق کے دروازے پہ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب دروازہ کھولتے ہیں تو پیغمبر کو سامنے پاتے ہیں۔ پیغمبر جب اندر گئے فرمایا، صدیق آج ہجرت کرنی ہے، ہجرت کا ٹائم ہے، ہجرت کا حکم ہوا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فوراً کہا، یا رسول اللہ لبیک، سامان باندھنا شروع کر دیا، سامان کی تیاری، بیوی بچوں کو بلا لیا۔ پہلے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، صدیق آپ ان سے تنہائی اختیار کر لیں، اپنے بچوں سے میں نے تنہائی میں بات کرنی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ اہلی و اہلک، میری دو بیٹیاں ہیں اور بیویاں ہیں، ایک بیوی ہے، دو بیٹیاں ہیں، یہ میرے گھر والے نہیں بلکہ آپ کے گھر والے ہیں۔ آپ گھبرائیں نہیں، پریشان نہ ہوں، آپ جو بات بھی کہیں گے آپ کی امانت ہی رہے گی۔ تو جب ہجرت کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر نے سنایا، سامان سفر باندھنے کی تیاری شروع ہوئی۔ اب دیکھیں جذبہ دیکھیں، ان کی بڑی بیٹی حضرت آسمہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ جب سامان سارا اکٹھا کر لیا، اب سامان کو باندھنا تھا، کوئی رسی نہیں تھی مل رہی، تو انہوں نے اپنا دوپٹہ پھاڑ دیا، دوپٹہ پھاڑ کے سامان سفر باندھا۔ تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہجرت کی اور ساتھ میں پورے گھر والوں کی ڈیوٹی لگائی۔ آج تو ہم نمازیں پڑھتے ہیں، صرف اکیلے آ کے نماز پڑھتے ہیں، دین کا کام کرتے ہیں تو اکیلے۔ ادھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیں، خود بھی دین کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے، اور اپنی بیوی کے ذمہ کام لگایا، آپ نے کھانا تیار کرنا ہے ہمارے لیے۔ بیٹی کے ذمہ کام لگایا، آپ نے کھانا پہنچانا ہے غار ثور کے اندر ہمیں۔ بیٹے کے ذمہ کام لگایا، کفار مکہ کی باتیں سن سن کے ہمیں بتانی ہے، اور غلام کے ذمہ کام لگایا، بکریوں کا دودھ پہنچانا ہے غار کے اندر۔ پورے گھر کی ڈیوٹی لگا دی، دین کے اوپر ذمہ داری لگا دی۔ جب غار ثور کے اوپر گئے، اللہ کے نبی پنجوں کے بل چل رہے تھے۔ جب چڑھائی کا وقت آیا، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ پیغمبر کائنات پنجوں کے پل چل رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، ابو بکر کے کندھے حاضر، ابو بکر کے کندھے حاضر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے کندھوں کے اوپر بٹھا لیا۔ جب غار ثور کے اندر پہنچے، پہلے جا کے کیا کی، غار ثور کے سوراخ بند کیے۔ جب سارے سوراخ بند کیے، اور سوراخ کیسے بند کیے، اپنی پگڑی پھاڑ کے۔ صحابہ تو سارا کچھ قربان کرنے پہ تل جاتے تھے دین کے راستے میں، ایک سوراخ بچ گیا۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام اندر تشریف لے گئے، جب وہ سوراخ بچ گیا تھا، اس سوراخ کے اوپر اپنی ایڑی رکھ لی۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان کی گود میں سو گئے۔
مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی گود ایک راحل کی مانند تھی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا سر مبارک ایک قرآن کی طرح، وہ ایسے سوئے ہوئے تھے کہ جس طرح قرآن کو راحل میں رکھا ہوا ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پڑھ رہے ہیں اس قرآن کو۔ اب اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، صدیق قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھ، جتنا مرضی دیدار کر پیغمبر کا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کیا ہیں؟ گود میں سوئے ہوئے ہیں، سانپ نے آ کے ڈس لیا، بیٹھے رہے، تکلیف کو برداشت کیا۔ جب زہر کا اثر پھیل گیا جسم کے اندر تو بے ساختہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے آنسو بہے۔ جب آنسو نکلے تو اللہ نے ان کے آنسو کی قیمت لگائی۔ کیا قیمت لگائی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے جب آنسو نکلے، انہوں نے ہاتھ اٹھایا کہ پگڑی سے صاف کروں، پھر خیال آیا کہ پگڑی سے تو میں نے سوراخ بند کر لیے، پگڑی نہیں ہے، پھر خیال آیا کہ کرتے سے صاف کر لوں اپنے آنسو، پھر سوچا کہ کرتا تو جناب کے نیچے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سر کے نیچے ہے، پھر کہا جی ہاتھ سے صاف کر لیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا صدیق ہاتھ بھی نہ ہلائیں، پیغمبر اٹھ جائیں گے۔ ہاتھ بھی نہیں ہلایا کہ پیغمبر کی نیند خراب ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی قیمت، ان کے آنسو کی قیمت لگانی تھی۔ جب نہ پگڑی سے آنسو صاف کیا، نہ کرتے سے صاف کیا، نہ ہاتھ ہلایا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے آنسو نے اب گرنا تھا۔ گرا کہاں پہ؟ اللہ نے فرمایا محبوب کے یار صدیق، تو نے اتنی بڑی قربانی دے دی، آج تیرے آنسو کی قیمت لگاتا ہوں، جا تیرے آنسو کو آج زمین کے اوپر نہیں گرنے دوں گا۔ کہاں پہ گرے گا؟ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار پہ گرے گا۔ یہ قیمت لگائی اللہ نے اپنے صدیق کے آنسو کی قیمت۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ گئے، صدیق تیری گود کے اندر سرور کونین سوئے ہوئے ہیں، پھر بھی تو رو رہا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ، سانپ نے ڈس لیا، تکلیف برداشت سے باہر ہو گئی، میں نے بڑی کوشش کی کہ میں برداشت کروں، لیکن کم بخت آنسو ٹھہرا ہی نہیں، نکل پڑا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدیق لو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی ایڑی کے اوپر اپنا لعاب مبارک لگایا تو سارا زہر ختم۔